بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم ڈاکٹر شمیم الحق صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے ہمیں ایک پھر اہم موقع فراہم کیا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب لاڈلا بچہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے جو ہیں کچھ بچے ایسے ہیں ہر فیملی میں جو والدین بڑے لاڈ سے پالتے ہیں، اور ان کو پیمپر بیبی بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خیال کرنا، اس کو آزادی نہیں اتنی ملتی اور ہر وقت ان پر نظر رکھنی۔ تو یہ بچے عام طور پر اکلوتا بچہ ہوگا، لیٹ وہ نیچرلی والدین کا لاڈلا ہوگا، یا فیملی میں سب سے چھوٹا یا لڑکی یا لڑکا وہ بھی لاڈلا ہوتا ہے۔ مطلب 6-7 اگر بہن بھائی ہیں تو لاسٹ جو ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں نفسیاتی امراض زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ ماں سے زیادہ لاڈ کرتی، سنبھال کے رکھتی ہے زیادہ، تو اس قسم کے بچوں کے لیے پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان بچوں میں کون کون سی خامیاں رہ جاتی ہیں؟ ان میں خامیاں یہی رہ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان میں کانفیڈینس نہیں، اتنا پور کانفیڈینس ہو جاتا ہے، زیادہ کانفیڈینس نہیں، کوئی کام دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں۔ دوسرے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارا کام کرے، یعنی اب بستہ اٹھانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ملازم یا کوئی گھر کا بندہ ہونا چاہیے۔ تو پروگریسو نہیں، کیونکہ کوئی سوچنا آگے بڑھنے کا نہیں سوچتے، وہ اپنے سرکل میں گھومتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اگر وہیں گھومیں گے تو ریسرچ نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا یہ ان کا ایکسپیرینس نہیں اتنا ہوتا ہے دنیا میں ایکسپوز، اگر بچہ دوسروں کے ساتھ کھیلے گا، باہر گلی محلے میں جائے گا تو وہ بہتر سیکھے گا کہ ہمارے کیا کیا سوسائٹی کے پرابلم ہے۔ اگر ہر وقت اس کو آپ ڈھانپ کے رکھیں گے، گھر میں رکھیں گے، تو پھر وہ بڑا ویک ہوتا ہے، پھر وہ بہت سارے مسائل میں آ کے الجھ جاتا ہے۔ تو ایسے یہ ہے کہ بعض اوقات گھر والے جو ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پیسے زیادہ جیب خرچ دے دیتے ہیں، تو اس سے آگے وہ پھر اور بگڑ جاتا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں خریدتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا ان بچوں کے لاڈلا پن کی جو زیادہ ان میں ہوتا ہے لاڈلا پن، اس کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے ضروری بات ہے کہ والدین بھی ہوتے ہیں جو ان کو رکھتے ہیں نا، بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ کھانا نہیں کھاتے، ہمارے پاس آتے ہیں ہم کہ ایک بچہ ہے کہ یا جوڑے، وہ کہتے ہیں ایک ہی بچہ ہے، اس کو ہمیشہ عزت، اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں بچے کو، تو والدین کی اپنی سوچ ہے شاید بڑا بن جائے گا، لیکن وہ الٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بچے کو بچہ ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کو اوبے کرنا، دوسروں کے بڑوں کی بات ماننے، کیونکہ بدتمیز بچہ بن جائے گا جتنا لاڈلا زیادہ ہو جائے گا، اور اس کو سنگل ہی کہنا چاہیے کہ یہاں یہ کھاتا ہے، کوئی لاڈ پیار ٹھیک ہے، لیکن جہاں غلط کام کرتا ہے اس کو ٹوکنا چاہیے۔ تو والدین کا خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایسا ذہن بنا ہوا کہ بچے کو ہم بڑا سنبھال کے رکھیں، یہ ہر چیز کا خوراک کا ادھر ضروری غیر ضرورت سے زیادہ توجہ دینی نا، وہ والدین کا ایک اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچے پھر آگے بگڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیشہ ہمارے لیے یہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بس یہی ہے کہ دوسرا اگر ایک نا ان میں روک ٹوک جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے، بچوں کو کسی نہ کسی جگہ روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بچہ غلط جا رہا ہے تو کئی دفعہ تو اسکول میں بچہ کام نہیں کرتا تو وہ پھر جا کے والدین لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ تو ایسے ناشتہ بچے کہتے ہیں منہ میں نوالے ڈالو، کئی فیملی یہ بھی ہے، بچے آخر بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے منہ میں نوالے ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ہے کہ بچہ اگر پیسے والے والدین ہیں، بچہ بھی کالج یا اسکول میں تک گاڑی لے دیتے ہیں تو ظاہر اس کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو لاڈ پیار اتنا ہی نہیں چاہیے، عام انسانوں کی طرح رکھنا چاہیے، چلو تھوڑا بہت ایکسٹرا کر دیں، لیکن اتنا زیادہ نہ کریں کہ وہ باقیوں سے اپنے کو بلا وجہ ابھی اس نے کوئی اچیومنٹ نہیں کی تو اپنے کو سپر سمجھنے لگ جائے، وہ اس کے لیے بھی پرابلم ہے، والدین کے لیے مطلب پرابلم بن جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، تھینک یو، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ اچھا میں چلو سوال ہی چھڑ کے ان بچوں